لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج سے تقریباً 2 سال پہلے یوٹیوب اور فیس بک پر یہ تقریروں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اس میں سب سے پہلے ہم نے شیعت در قرآن کے موضوع کے تحت گفتگو کی اور اہل سنت والجماعت حضرات کے 3 مشہور اور بڑے مکتب فکر دیوبندی، بریلوی اور وہابی مکاتب فکر سے ان کے یہاں جو قرآن مشہور و معروف ہیں اور ان کے گھروں میں موجود ہیں، ان قرآنوں پر تحقیق کر کے اور ان سے اقتباسات اور عبارتیں جمع کر کے شیعت در قرآن کے موضوع کے تحت ہم نے سب سے پہلے گفتگو کی. اس سلسلے میں دیوبندی مکتب فکر سے فتح محمد صاحب جالندھری کا ترجمہ شدہ قرآن، جس کے حاشیے پر شاہ عبد القادر صاحب کی تفسیر موضع القرآن موجود ہے، اس کا انتخاب کیا. اور بریلوی مکتب فکر سے امام محمد رضا خان صاحب بریلوی نے جس قرآن کا ترجمہ کیا اور اس کے حاشیے پر سید نعیم الدین صاحب کی تفسیر کنز الایمان جو موجود ہے، اس کا انتخاب کیا. اور وہابی مکتب فکر سے علامہ وحید الدین خان صاحب نے جو ترجمہ اور تفسیر کی ہے قرآن کی، جو کہ تذکیر القرآن کے نام سے چھپی ہے، اس قرآن کا انتخاب کر کے اور ان میں سے مواد کو جمع کر کے، اقتباسات اور عبارتوں کو جمع کر کے شیعت در قرآن کے موضوع کے تحت ہم نے سب سے پہلے گفتگو کی، جس میں ان اہل سنت والجماعت حضرات کے علماء کی عبارتوں سے وہ تمام حقائق، وہ تمام اصول و فروع جو مذہب تشیع کے ثابت ہو سکتے تھے، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. پھر اس کے بعد میں شیعت در صحیح بخاری کے عنوان سے علامہ وحید الزمان صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے صحیح بخاری کا، جو کہ 3 جلدوں میں موجود ہے، ان میں سے اہم ترین حدیثیں اور وہ تمام حقائق اور وہ تمام اصول و فروع کے جو مذہب تشیع کے ثابت ہوتے تھے، ان کے متعلق گفتگو کی اور باقاعدہ حوالوں کے ساتھ میں وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی. اور پھر اس کے بعد میں قرآن دا لاسٹ ٹیسٹیمنٹ کے عنوان سے انگلش زبان میں کچھ تقریریں ہم نے کی کہ جن میں کرسچنس اور جیوز وغیرہ پر یہ ثابت کیا کہ وہ اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھول کر اس لاسٹ ٹیسٹیمنٹ کو مانیں کہ جو آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے. اور اس ضمن میں ہم نے قرآن مجید میں موجود پیش گوئیاں اور وہ سائنسی حقائق کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے تھا اور آج تقریباً 200-300 سال پہلے سائنس نے اور لوگوں نے
اسے دریافت کیا، ان تمام چیزوں کا ہم نے ذکر کیا، اور وہ تقریریں انگلش میں تھیں۔ اور پھر چونکہ یہ تمام چیزیں ہم لاسٹ ٹرپ میں جب ہم تھے یہاں پر، تو ہمارے پاس اتنا ہی تحقیقی مواد موجود تھا، تو اس کے ختم ہونے کے بعد میں خلاصہ تشیع کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ جس میں محض یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر وہ تمام چیزیں کہ جن کا تعلق ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک، قیامت اور آخرت اور آخری قرارگاہ جنت اور جہنم کے متعلق وہ تمام چیزیں اس موضوع کے تحت ہمیں گفتگو کرنا تھی، جس میں سے اب دراصل یہ خلاصہ تشیع ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے کہ جس میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات کے متعلق اور اس کے درمیان کے متعلق تمام اہم چیزیں کہ جو زندگی بھر کی علم اور معرفت کا نچوڑ یادداشت اور ذہن کے حافظے کی بنیاد پر ہوگا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ دراصل موضوع 3 حصوں پر مشتمل ہے کہ جس میں سے ایک حصہ ابھی تک صرف مکمل ہوا تھا، اور وہ پہلا حصہ تھا ابتدائی کائنات سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کے واقعات۔ یہ پہلے حصے میں ہم نے مکمل کیے، جو کہ لاسٹ ٹرپ میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ کافی طویل عرصے تک کے لیے موقوف ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد میں ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، ہم انڈیا گئے، پھر انڈیا میں جانے کے بعد میں وہاں سے ایران اور عراق کا سفر کیا زیارت کے لیے، اور پھر تقریباً 4 مہینے گزارنے کے بعد میں ہم واپس دوبارہ کانٹریکٹ دوسری کمپنی سے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم یہاں آئے تو ہم نے کافی تحقیقی مواد جو ہمارے پاس تھا وہ ہم لے کر آئے تھے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں خلافت اور آپ کی نیابت اور جانشینی ایک اہم ترین مسئلہ تھا، اور اسی کی بنیاد پر امت مسلمہ 2 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر اختلاف اور تفرقہ بازی کی بنیاد اور ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد ہو گئی خلافت کے موضوع پر۔ لہٰذا خلافت کا موضوع جو کہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع تھا، اور ہم نے کافی تحقیق بھی اس پر کی تھی اور کافی تحقیقی مواد ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا جیسے کہ آج سے تقریباً 8 مہینہ پہلے ہم نے اپنی جو تقریر تمہید کے عنوان سے گفتگو کی تھی، اس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد میں ہمارا جو سفر جو ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک اور آخری قرارگاہ جنت و جہنم تک پر مشتمل ہے، وہ اب ہم پڑاؤ ڈال رہے ہیں، اب ہم رک رہے ہیں اور ہم ٹھہر رہے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے اب کافی تحقیقی موضوعات اور تحقیقی مواد آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جن میں سے سب سے پہلے خلافت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ لہٰذا تقریباً 8 مہینہ پہلے سے جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے خلافت کے موضوع پر کافی تفصیلی گفتگو کی، پھر خلافت کے بعد میں غدیر کے موضوع پر گفتگو ہوئی، غدیر کے بعد میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق، اور پھر ان کے بعد میں بنی امیہ کے موضوع پر، اور بنی امیہ کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور آپ کے آخری نبی و رسول ہونے کے متعلق تفصیلی گفتگو، تحقیقی گفتگو باقاعدہ عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور پھر ان کے بعد میں 2-3 مختصر سے موضوعات تھے کہ جو تحقیقی تھے، جن میں عبارتیں اور حوالے بھی موجود تھے، جو حضرت علی علیہ السلام کے متعلق، امام حسن علیہ السلام کے متعلق اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے متعلق تھیں۔ اور آخر میں اسٹیفن ہاکنگ نے جو کتاب لکھی تھی اے بریف ہسٹری آف ٹائم، تو اس کے جواب میں ریپلائی ٹو اسٹیفن ہاکنگ کے عنوان سے ایک تقریر ہم نے کی انگلش میں، کہ جس میں اس کی جو کتاب ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس میں اس نے جو خدشات ظاہر کیے، جو کائنات کی ابتدا اور انتہا اور اس کے لامحدود ہونے کا جو اس نے انکار کیا، اور خدا کے وجود کا جو انکار کیا، اور اس کے بعد میں پھر اس نے جو سوالات اٹھائے
کہ ہمارا اور اس کائنات کی خلقت کا کیا مقصد ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تمام چیزوں کے جوابات ہم نے انگلش زبان میں رپلائی ٹو اسٹیفن ہاکنگ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب اس تقریر کو بھی تقریباً 2 ہفتے ہونے آئے ہیں، اور چونکہ یہ سلسلہ تقریباً 8 مہینوں سے مسلسل چل رہا تھا، جس میں کافی تقریباً 9 کے قریب ایسے موضوعات تھے کہ جو تحقیقی تھے، جن میں باقاعدہ حوالوں اور عبارتوں کے ساتھ میں گفتگو کی گئی تھی، وہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے. اور اس ٹرپ میں یہ تمام تحقیقی مواد اپنے اختتام کو پہنچا، اور چونکہ مسلسل 8 مہینوں سے گفتگو چل رہی تھی تو ذہن اور دماغ اور دل آمادہ نہیں ہو رہے تھے مزید کسی اور گفتگو کرنے کے لیے. لہٰذا یہ 2 ہفتے کا گیپ ہو گیا، جس میں طبیعت ذرا فریش بھی ہو گئی، اور اب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک دن ہم اس خلاصہ تشیع کا جو موضوع ہے کہ جس کا صرف ایک حصہ مکمل ہوا تھا اور اب اس کے 2 حصے باقی رہتے ہیں، تو اس موضوع کے تحت انشاءاللہ اب ہماری آئندہ گفتگو ہوگی. اس سلسلے میں جو دوسرا حصہ ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر حالیہ دور تک کے اس 1400 سالہ درمیانی عرصے پر مشتمل ہے، کہ جن میں ابتدائی 3 خلافتیں، پھر خلافت بنی امیہ، بنی عباس و دیگر چیزیں یکے بعد دیگر آئیں گی، اور پھر ان 14 صدیوں میں دنیا نے کیا کیا انقلابات دیکھے، اور قافلہ انسانیت کہاں سے کہاں بڑھا، اور خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان میں کیا تبدیلیاں آئیں، کیا اہم ترین واقعات رونما ہوئے، سلسلہ خلافت کہاں سے چلا، کہاں پر ختم ہوا، اور دنیا کی حالت ان 1400 سالوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، ان کے بارے میں انشاءاللہ مختصراً اہم ترین چیزوں کا ذکر کیا جائے گا. اور پھر تیسرا حصہ جو ہوگا اس خلاصہ تشیع کے عنوان سے، وہ حالیہ دور سے لے کر آئندہ ادوار میں کیا ہونے والا ہے ان کے بارے میں جو احادیث و روایات میں جو پیش گوئیاں فرمائی گئی ہیں، اور اب سیکوینس آف ایونٹس کیا ہونے والی ہیں، آئندہ ہم کو کس بات کی توقع رکھنی چاہیے، اور اب ہمارے سامنے کیا کیا آنے والا ہے، اور پھر قیامت تک کے حالات، اور قیامت کے بعد میں آخرت، اور آخرت کے بعد میں انسانوں کی ابدی قرارگاہ جو کہ نیکوں کے لیے جنت اور بدوں کے لیے جہنم ہونا قرار پائیے، ان تمام کا تذکرہ انشاءاللہ تیسرے حصے میں کیا جائے گا. لہذا سامعین کرام، یہ ایک انتہائی وسیع موضوع ہے کہ جس کی ابتدا انشاءاللہ آئندہ تقریر سے کی جائے گی، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ خلافت کے موضوع کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں فوراً پہلی 3 خلافتوں کے درمیان کیا ہوا، اور پھر خلافت بنی امیہ اور کے درمیان میں کیا ہوا، وہ تمام چیزیں آلریڈی خلافت اور بنی امیہ کے موضوعات کے تحت تفصیل سے تحقیقی عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ میں ہم گفتگو کر چکے ہیں. لہٰذا اب اس موضوع کے تحت جب ہم گفتگو کریں گے جو کہ محض یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر ہوگی، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب یہ جو خلاصہ تشیع کا جو ہمارا موضوع، جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی جب یہ شروع کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ موضوع صرف زندگی بھر کی علم اور معرفت اور تحقیق اور مطالعہ کا نچوڑ ہے، کہ جو صرف ذہن کی یادداشت اور حافظے پر مشتمل ہے. لہذا اس میں آپ کو جس طرح ہم نے گزشتہ تمام تقریباً 12 موضوعات جو ہم نے باقاعدہ تحقیقی تھے، جس میں عبارتیں تھیں، حوالے تھیں، جن کے نوٹس ہمارے پاس موجود تھے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. لیکن یہ تمام چیزیں اب جو آئندہ گفتگو ہونے والی ہے، ان میں آپ کو حوالے نہیں دیے جائیں گے، آپ کو عبارتیں نہیں پیش کی جائیں گی، بس اہم ترین حقائق مختصراً آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. لیکن آپ اس بات کا بالکل یقین رکھیں کہ یہ تمام چیزیں مستند و معتبر کتابوں سے پڑھی گئی اور مستند و معتبر علماء سے سنی گئی، اور ذہن میں جو کچھ محفوظ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. لہذا اب
یہ جو دوسرے حصے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں جو واقعات ہوئے، خصوصاً ابتدائی 3 خلافتوں کے اور بنی امیہ اور دیگر چیزیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی تکرار ہو کہ جو ہم آلریڈی خلافت کے موضوع کے تحت گفتگو کر چکے ہیں یا بنی امیہ کے موضوع کے تحت گفتگو کر چکے ہیں، مگر یہ تکرار صرف اس لیے ہوگی کہ یہ اہم ترین چیزیں ہوں گی کہ جن کا ذکر کرنا اور ان کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ضروری ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ سفر ہے جو ابتدائی کائنات سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر آ کر موقوف ہوا، ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم ٹھہر گئے، تو اب یہاں سے ہم کو جو سفر جاری کرنا ہے، تو اس سفر پہ ہم جب چلیں گے تو ہم کو تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اور وہ تمام چیزیں کہ جو اہم ہیں جن کا ذکر ضروری ہے ان کو مختصراً اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور وہ تمام چیزیں کہ جن پر ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی وہ جب آئیں گی، ان کا جب ذکر نکلے گا تو پھر اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ لہذا سامعین کرام، ابھی ہم یہ جو ہے اس سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ تقریر سے شروع کریں گے، اور آئندہ ہماری جو تقریر ہوگی وہ خلاصہ تشیع کے پارٹ 2 کے عنوان سے ہوگی، اور اس میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں جو اہم ترین واقعات ہوئے اور ان تمام واقعات سے ابتدا کر کے ہم اپنے سفر کو جاری کریں گے۔ لہذا آج کی تقریر جو کہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، جو کہ پیش لفظ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، کہ جس میں ابھی تک جو کام کیا گیا ان کا ذکر کیا گیا اور آئندہ انشاءاللہ کیا کرنے کا ارادہ ہے اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آخر میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی بھر کے علم اور معرفت کو اور اپنی زندگی بھر کی تحقیق کو لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا اور اسے یوٹیوب پر پریزرو کرنا، تاکہ آئندہ جنریشنز جو کہ آج جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور لوگ یوٹیوب پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو وہ اگر علم دین حاصل کرنا چاہیں تو یوٹیوب کے ذریعے تمام چیزیں انہیں آسانی سے مل جائیں، اور ہماری بھی ذمہ داری پوری ہو جائے اور اتمام حجت ہو جائے، اور وہ افراد کے جن تک پیغام حق ابھی تک نہیں پہنچا ان تک پیغام حق پہنچ جائے۔ اور ان تمام چیزوں کا ایک بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اس کی راہ میں اس کے پیغام کو، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور جو دین حق ہے اس کی تبلیغ کرنا، اور لوگوں کو جو اصلی اور حقیقی دین ہے اس کے اصول و فروع اور دیگر چیزوں سے روشناس کرانا، تاکہ وہ افراد کے جو اس پیغام حق سے واقف نہیں ہیں واقف ہو جائیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی باطل کے راستے سے منحرف ہو کر راہ حق پر آ جائیں اور ہدایت پا جائیں تو یہ ہماری مقصد کی کامیابی ہوگی، اور ہمیں لگے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی کی خاطر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو یوٹیوب پر پریزرو ہیں، تو اس میں ہماری جو گزشتہ ہم نے تقریباً 12 موضوعات پر تحقیقی گفتگو کی ہے، تو وہ تحقیقی گفتگو جس میں باقاعدہ حوالے ہیں، عبارتیں ہیں اہل سنت والجماعت حضرات کی، تو وہ تمام چیزیں کسی نے اگر ابھی تک اسے مس کیا ہو اور کسی کو اگر انٹرسٹ ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے یوٹیوب پر، اور وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارا جو چینل ہے وہ ہے وقار حسن سید وداؤٹ اینی اسپیس، WAQARHASANSYED۔ یہ تمام چیزیں یا آپ وقار حسن سید ایک ساتھ میں ٹائپ کر کے آپ یوٹیوب کے سرچ باکس میں ٹائپ کریں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا، جس میں تقریباً ابھی تک 300 سے زیادہ تقریریں ہیں، اور ان تقریروں میں کچھ تقریریں 5 منٹ کی بھی ہیں، کوئی 1 گھنٹے کی بھی ہے، اور اس کے درمیان میں مختلف ٹائمنگز کی تقریریں ہیں مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس کے تحت، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اور الحمدللہ اتنے قلیل مدت میں ہمارے چینل کی نمبر آف ویوز 20,000 سے اوپر ہو چکی ہے ابھی تک، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کوئی تقریر کے نمبر آف ویوز 6,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ اللہ نے کافی کرم کیا کہ اتنی مختصر سی مدت میں، حالانکہ یہ کوئی دلکش انداز نہیں تھا، اس میں ویڈیو بھی بلاک ہے، اور اس کو خوشنما بنانے کے لیے کوئی ٹائٹلز کی ہیڈنگز وغیرہ یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ یہ انتہائی سادگی لیے ہوئی یہ تقریریں ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف دین حق کی تبلیغ ہے اور پیغام حق کو آسان اور کھلے لفظوں میں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کے فتنہ و فساد اور کسی بھی قسم کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارنا، ٹھیس پہنچانا، اس قسم کا کوئی بھی مدعا ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اور صرف حسن نیت سے بہترین انداز میں لوگوں کی ہدایت کی خاطر، دین حق کی تبلیغ کی خاطر، پیغام حق کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہ تمام چیزیں، یہ تمام سلسلے اور یہ تمام تقریریں کی گئیں، اور اس کا واحد مقصد صرف اور صرف تبلیغ دین ہے اور لوگوں کی ہدایت ہے، اور وہ افراد کہ جو آلریڈی جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں اور ایک دن انہیں جہنم میں جا کے گرنا ہے، ان کو اس راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر لے جانا ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ اسی لیے تمام سمری کے طور پر اور خلاصے کے طور پر یہ تمہیدی گفتگو آج ہم نے کی کہ جو ہمارے گزشتہ اور آئندہ کے تسلسل کو ایک ربط دینے والی تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ اب آئندہ ہماری جو گفتگو ہوگی تو آج تک جو لوگوں نے نہیں سنی گزشتہ تقریریں اور جو نہیں سمجھ پائے ابھی تک، انہوں نے کوئی ایک آدھ تقریر سنی ہوگی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں ہے، تو یہ تمام چیزیں لوگوں پر واضح ہو جائیں اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اچھی طریقے سے کہ ان تقریروں کا مقصد کیا ہے۔ لہذا سامعین کرام، آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں خلاصہ تشیع پارٹ 2 کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔